المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جمعہ پڑھنا کن پر فرض ہے، اس کے لیے اور اس کے متعلق چند مسائل پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوب جمعہ یعنی جمعے کے فرض ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط حریت، دوسری شرط ذکورت، عقل، بلوغ، شہر میں اقامت، صحت اتنی کہ حاضر جماعت ہو کر پڑھ سکے، عدم مانع مثل حبس و خوف دشمن و باران شدید وغیرہ نہ ہو۔ اس کی تفصیل اور وضاحت کچھ یوں ہے کہ پہلی شرط حریت یعنی آزاد ہونا، غلام نہ ہونا، اور یہ غلام اس کا رواج تو تقریباً اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ شرط تو سب کے پاس حریت، آزاد ہونا، یہ تو ہر شخص آزاد ہی ہے۔ دوسری شرط ذکورت یعنی مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں، جمعے کے دن بھی عورت ظہر پڑھے۔ تیسری شرط بلوغ یعنی بالغ ہونا، نابالغ پر جمعے کی نماز فرض نہیں۔ عقل یعنی عاقل ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل سلامت ہو اور وہ مجنون، ذہنی توازن اس کا ختم نہ ہو۔ نابالغ جمعہ پڑھنے آ سکتا ہے، جمعے کی نماز کی جماعت میں بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن امامت نہیں کر سکتا اور خطبہ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ خطیب کا صالحی امامت ہونا شرط ہے، اور نابالغ صالحی امامت نہیں، یعنی امامت کے لائق نہیں، کیونکہ امامت کی شرط میں یہ بات ہے کہ وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، تو اس کا خطبہ پڑھنا ناجائز ہوگا اور فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط شہر میں مقیم اقامت یعنی شہر میں مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں، شرعی اصطلاح میں مسافر اس کو کہتے ہیں کہ جو 57.5 میل سے زائد کی دوری پر سفر کر رہا ہو، تو یہ درمیان جو عرصہ ہے وہ مسافر کہلائے گا، اور جس وطن میں جا رہا ہے وہاں پر 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، یعنی 14 روز مثلا اس میں مقیم رہتا ہو یا 13 دن وغیرہ، تو یہ مسافر ہی کہلائے گا، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمرہ میں جب ہم جاتے ہیں تو 7-8 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن آپ ایک جگہ پہ رہیں گے، تو آپ مسافر، آپ پر ایسے بھی جمعہ فرض نہیں، اور ویسے بھی صالحی امامت جو شرط لگائی گئی عقائد کا صحیح ہونا، وہ بھی وہاں پر مفقود ہے، لہذا ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ مریض بیمار پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ بیمار ہے جو جمعے کے لیے مسجد تک نہ جا سکے، یا اگر گیا تو مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، ان کے لیے بھی یہ بھی حضرات مستثنیٰ ہے، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں۔ اور بیمار سے مراد ہر شخص نہیں کہ جس کو تھوڑا سا بخار ہو یا تھوڑی سی جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہو، نہیں، بیمار ہو کہ جو اس کو یقین ہو پہلے سے، اور کسی طبیب حاذق مسلم غیر فاسق نے اسے یہ کہا ہو کہ اگر تو چند قدم چلے گا، باہر جائے گا تو تیری بیماری اور بڑھ جائے گی، یہ دیر میں اچھی ہوگی، تو ایسے اشخاص جو ہیں وہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیخ فانی یعنی بہت ہی بوڑھا جو ضعف و عدالت کی وجہ سے نحیف و کمزور و ناتواں ہو، وہ مریض کے حکم میں ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ بہرحال ظہر کی نماز ان پر بھی فرض ہے۔ یک چشم یعنی جو ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا ہو اور جس کی نگاہ کمزور ہو، اس پر جمعہ فرض ہے۔ اور وہ نابینا یعنی اندھا جو خود مسجد جمعہ تک بلا تکلف نہ جا سکے، اس پر جمعہ فرض نہیں، لیکن بعض نابینا حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بلا تکلف بغیر کسی کی مدد کے بازاروں راستوں پر چلتے پھرتے ہیں، اور جس مسجد میں چاہیں بلا پوچھے جا سکتے ہیں، ان پر بھی جمعہ فرض ہے۔ اپاہج یعنی جو کرپلڈ ہو، پیرالائز ہو، اس پر جمعہ فرض نہیں، اگرچہ کوئی ایسا ہو کہ اسے اٹھا کر مسجد تک لے جائے، پھر بھی اس اپاہج پر جمعہ فرض نہیں۔ جس کا ایک پاؤں کٹ گیا ہو یا فالج سے بیکار ہو گیا ہو، اگر وہ مسجد تک جا سکتا ہے تو اس پر جمعہ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ 7ویں شرط عدم مانع یعنی کسی چیز کا کسی رکاوٹ کا نہ ہونا،
یعنی ایسا کوئی امر نہ ہو، معاملہ نہ ہو جو جمعے کی نماز کے لیے جانے سے روکے۔ مثلا کسی نے روک رکھا ہو، یعنی قید پکڑ رکھا ہو، یہ قیدی ہو، یا کسی نے اپنی مرضی کے خلاف کسی مکان میں بند کر دیا ہو، یا جمعے کے لیے جانے سے کسی دشمن کا خوف ہو کہ وہ حملہ کر کے تکلیف پہنچائے گا، یا ظالم حاکم یا بادشاہ یا کسی ظالم شخص کا خوف ہے، تو اس پر جمعہ فرض نہیں۔ سخت اور موسلادھار بارش ہو رہی ہے یا سخت آندھی چل رہی ہے اور مسجد تک جانا ممکن نہیں تو جمعہ فرض نہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ گاڑیوں کی سہولت ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ان جگہوں پر ہے جہاں پر گاڑیوں کی سہولت نہیں ہے، اور ویسے بھی کوئی سواری ایسے نہیں جو آدمی کو مسجد تک لے جا سکے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے کیچڑ ہوگا، باہر چلیں گے تو پھسلیں گے، تو ایسے اشخاص پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر جمعے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے سے مال سامان کی چوری ہو جانے کا کامل اندیشہ ہے، اور ایسا کوئی موجود نہیں کہ جس کو نگرانی پر مامور کر سکے، تو ایسی صورت میں جمعہ فرض نہیں۔ لیکن اس زمانے میں فی الحال ایسے معاملات ایسے نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان کی حفاظت فرمائے، تو یہ بھی مستثنا اس زمانے میں نہیں کہا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ جس مریض یعنی بیمار یا مسافر یا وہ شخص کہ جس پر جمعہ فرض نہیں، ان لوگوں کو بھی جمعے کے دن شہر میں، سٹی میں یا ٹاؤن میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، خواہ جمعے کی نماز مسجد میں ہونے سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، کسی بھی صورت میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ معذور اگر جمعے کی دن ظہر پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ جمعے کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، نماز جمعہ سے پہلے پڑھنا مکروہ، یعنی جس کو شریعت نے کہا کہ اس پر جمعہ فرض نہیں، یہ معذور شخص ہے جس پر جمعہ کی فرضیت عائد نہیں ہوتی ہے، مستحب یہ کہ جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد وہ اپنی ظہر تنہا پڑھے۔ نماز جمعہ کے لیے پہلے سے جانا اور مسواک کرنا اور اچھے و سفید کپڑے پہننا، تیل اور خوشبو لگانا یہ مستحب ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ حجامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعے کی نماز کے بعد افضل ہے۔ اچھا، ایک دو مسائل صرف یہ وضاحت کے لیے کہ جمعے کے دن جو دو اذانیں ہوتی ہے، ایک اذان تو شروع وقت، ابتدائی وقت کے لیے ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، یعنی جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور دوسری اذان عین خطبے کے وقت ہوتی ہے جب امام منبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان کے سامنے لیکن مسجد کے احاطے سے کے باہر اذان دی جاتی ہے۔ اکثر مساجد میں خطبے کی اذان مسجد ہی کے اندر، یعنی جماعت خانے کے اندر اور منبر کے قریب امام کے سامنے دی جاتی ہے، لیکن شرعاً مسجد کے اندر اذان دینا یہ بدعت مذمومہ ہے۔ جمعے کی خطبے کی اذان خارج مسجد کے باہر دینی چاہیے۔ بہت سے ناواقف لوگ خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے اس کو داخل مسجد منبر کے قریب دینے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت برعکس ہے۔ جس کو زیادہ مطالعہ کرنا ہو دلائل کے ساتھ تو وہ فتح رضویہ شریف کا مطالعہ کرے۔ یہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے آپ کے سامنے، سنن ابی داؤد شریف میں ہے بسند حسن مروی، حدثنا نفیلی حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وابي بكر وعمر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روز جمعہ منبر پر تشریف فرما ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اذان مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی، نہ کہ مسجد کے اندر، مسجد کے دروازے پر دی جاتی، اور یوں ہی سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ خطبے کے وقت مسجد کے دروازے پر اذان ہونے کا معمول زمانے اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں تھا۔ یہاں پہ ایک اور وضاحت کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جمعے کے دن صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور وہ اذان خطبے کے وقت مسجد کے دروازے پر ہوتی تھی، نہ کہ مسجد کے اندر۔ جب امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین خلیفۃ المسلمین ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب ان کی خلافت کے ابتدائی دور تک وہی ایک اذان تھی جو خطبے کے وقت مسجد کے دروازے پر دی جاتی تھی۔
پھر آپ نے اذان اول زائد فرمائی، یعنی ایک اور اذان آپ نے ایڈ کی، اضافہ فرمایا اس کا، لیکن اذان خطبے میں کوئی تبدیلی نہ فرمائی، بلکہ امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں بھی اذان خطبے میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی، یعنی خطبے کی اذان مسجد کے دروازے پر ہی دی جاتی تھی، مسجد کے اندر نہیں۔ یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر کہ جمعے کی اذان خطبہ مسجد کے اندر دینے کی جو بدعت تھی، یہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 سال کے بعد شروع ہوئی۔ امام ابن الحاج مکی المالکی نے المدخل بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک نام کی مروانی بادشاہ نے اس سنت کو بدلا، اور ہشام بن عبد الملک کا زمانہ امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے 80 برس بعد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسائل شرعیہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔